آج ہم 15ویں 16ویں صدی کے ایک بہت ہی قابل احترام بزرگ بابا لال دیال ان کی زندگی اور فکر پہ بات کر رہے ہیں۔ جی، ان کا تعلق پنجاب کی سرزمین سے تھا۔ لال داس بیراگی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ اور ہمارے پاس جو مواد ہے نا، اس میں ان کی زندگی کے واقعات ہیں، پھر وہ جگہیں جو ان سے جڑی ہیں، جیسے قصور، دھیان پور، رامپور حلیر بھی۔ ہاں، رامپور حلیر، اور سب سے دلچسپ مغل شہزادے دارا شکوہ کے ساتھ ان کی گفتگو۔ جی، وہ مکالمے تو بہت مشہور ہیں۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر بابا لال کون تھے، ان کا روحانی راستہ کیا تھا، اثر کیا چھوڑا، اور خاص کر دارا شکوہ کو ان سے کیا ملا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو بالکل شروع سے بات کرتے ہیں۔ بابا لال 15ویں صدی میں پیدا ہوئے، قصور میں۔ جی، قصور جو آج کل پاکستان میں ہے، لاہور کے پاس۔ والد کا نام بھولامل اور والدہ کا نام کرشنا دیوی بتایا جاتا ہے۔ اور ان کی وہ جو روحانی تلاش تھی وہ تو بہت جلدی شروع ہو گئی۔ ہاں، بہت چھوٹی عمر میں، صرف 8 سال کے تھے جب وہ گھر چھوڑ کر نکل پڑے اپنے گرو کی تلاش میں، چیتن سوامی کی۔ 8 سال میں؟ جی ہاں، اور یہ سفر کوئی چھوٹا موٹا نہیں تھا، پورا شمالی ہندوستان گھوم ڈالا۔ لاہور سے نکلیں، پھر بہاول، گجراوالا، سیالکوٹ، اوہو۔ پھر پہاڑوں کی طرف گئے، ریاض، راجوری، کشمیر، یہاں تک کہ مانسروور جھیل، بدری ناتھ، کیدارناتھ۔ اللہ اللہ، اتنا لمبا سفر، وہ بھی اتنی کم عمری میں! یہ تو خود میں ایک بڑی بات ہے۔ بالکل، ان کی شخصیت کی یوں کہیں غیر معمولی ہونے کی نشانی ہے، اور اتنے سالوں بعد آخر کار پنجاب واپس آئے۔ اور گرو ملے؟ جی، آخر کار ملے، شاہدرہ میں، لاہور کے قریب ہی، دریائے راوی کے کنارے۔ گرو چیتن سوامی سے ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات ظاہر ہے ان کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھی۔ تلاش پوری ہوئی؟ جی بالکل۔ اور پھر اسی سفر میں آگے بڑھتے ہوئے سن 1495 میں انہوں نے شری دھیان پور دھام کی بنیاد رکھی۔ ہاں، یہ جگہ گرداسپور ضلع میں ہے، ہندوستان کے پنجاب میں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نام اپنے شاگرد دھیان داس کے نام پر رکھا۔ جی، یہ ان کے بہت پیارے شاگرد تھے، اور آج بھی دھیان پور دھام ایک بہت بڑا مرکز ہے بابا لال کے ماننے والوں کے لیے۔ وہاں ان کی سمادھی بھی ہے؟ جی، نہ صرف ان کی بلکہ ان کے پہلے جانشین گرمکھ لال، ان کی سمادھی بھی وہیں ہے، مطلب ایک زندہ روحانی مرکز ہے آج بھی۔ دھیان پور کے علاوہ بھی تو جگہیں ہیں ان سے منسوب، جیسے لدھیانہ میں۔ ہاں، لدھیانہ میں مندر بنا 70 کی دہائی میں، اور پاکستان میں بھی نارووال ضلع میں کنجرور ایک قصبہ ہے، وہاں بھی ایک پرانا مندر ان کی یاد دلاتا ہے۔ اچھا۔ ان کی زندگی کا ایک اور اہم ٹھکانہ تھا رامپور حالیر، ضلع ہوشیارپور میں۔ اچھا، وہاں کیا خاص بات تھی؟ وہ ہر سال برسات کے 4 مہینے، جسے چترماس کہتے ہیں، وہیں گزارتے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، اوہ۔ اور وہیں پر ان کا انتقال بھی ہوا سن 1655 عیسوی کے لگ بھگ۔ وکرمی سموت 1712 بنتا ہے، کارتک کا مہینہ تھا، شکل پکش کی 10ویں تاریخ۔ تو رامپور حالیر ہی ان کی آخری آرام گاہ بنی۔ جی، اور کہتے ہیں ان کے آخری الفاظ بڑے گہرے تھے، یوگ یکت کر راکھوں دیہ پھر بھی چیز پر آئی ہے۔ مطلب یہ کہ میں یوگ سے اس جسم کو تو سنبھالے رکھتا ہوں، لیکن یہ جسم ہے تو پرائی چیز ہی، دنیا سے لا تعلقی کا اظہار ہے اس میں۔ اور ایک اور بڑی جذباتی سی بات ہے کہ ان کے جو شاگرد تھے نا، دھیان داس، جن کے نام پر دھیان پور ہے، جی جی۔ وہ اپنے گرو سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی جدائی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ بابا لال کے انتقال سے 7 دن پہلی وفات پا گئے۔ اللہ، یہ تو عقیدت کی انتہا ہے۔ بالکل، گرو اور شاگرد کا رشتہ ہی ایسا تھا، اور آج بھی رامپور حالیر میں دونوں کی سمادھیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ اچھا۔ اور وہاں ہر سال دیوالی کے بعد 10 دن کا میلہ لگتا ہے۔ 10 دن کا؟ جی، بابا لال جی اور دھیان داس جی کی یاد میں وہاں کتھا ہوتی ہے، لنگر چلتا ہے، 10 دن ہون ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ وہاں کے مہنت ہیں شری رمیش داس شاستری، ان کی نگرانی میں۔ واہ، یہ تو ہوئی ان کی زندگی، سفر اور ان سے جڑی جگہوں کی بات۔ لیکن وہ جو واقعہ ہے جس نے انہیں تاریخ میں ایک خاص پہچان دی، مغل شہزادے دارا شکوہ سے ملاقات، یہ کیسے ہوا؟ مطلب ایک شہزادہ؟ ہاں، یہ واقعی ایک غیر معمولی بات تھی۔ دیکھیں، پس منظر یہ تھا کہ 1653 میں دارا شکوہ، جو شاہجہاں کا بڑا بیٹا تھا، ولی عہد تھا، وہ کندھار کی مہم میں ناکام ہو کر آیا تھا۔ اچھا۔ تو بہت
دل برداشتہ تھا، افسردہ تھا، اور ان دنوں وہ لاہور میں ٹھہرا ہوا تھا۔ تو ایک شہزادہ شکست خوردہ، مایوس، اور وہ جا رہا ہے ایک ہندو بزرگ کے پاس سکون کی تلاش میں۔ جی بالکل، حالات ایسے بن گئے، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ شاہجہاں کا ایک میر منشی تھا، چندر بھان براہمن۔ وہ خود بھی عالم آدمی تھا۔ اس نے دارا کو مشورہ دیا کہ آپ بابا لال سے ملیں، شاید کچھ سکون ملے۔ تو چندر بھان براہمن نے گویا ایک پل کا کام کیا۔ جی ہاں، ایسا ہی لگتا ہے۔ اور پھر 1652-53 کے دوران لاہور میں ان دونوں کے بیچ کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ کیا باتیں ہوتی تھیں ان ملاقاتوں میں؟ موت، خدا، انسان، مذہب، روحانیت، دنیا سے لا تعلقی۔ دارا سوال کرتا تھا، بابا لال جواب دیتے تھے۔ اور ان ملاقاتوں کا ریکارڈ بھی ہے؟ جی ہاں، یہ اہم بات ہے۔ خود دارا شکوہ نے اپنی کتابوں میں ان کا ذکر کیا ہے، جیسے سمد سنگم ہیں، حسنات العارفین، مجمع البحرین۔ دارا شکوہ تو خود بھی اسی مزاج کا تھا نا، صوفیانہ، مختلف مذاہب کو سمجھنے والا۔ بالکل، وہ بہت متاثر ہوا بابا لال سے۔ اپنی کتاب حسنات العارفین کے شروع میں وہ لکھتا ہے بابا لال کے بارے میں۔ کیا لکھتا ہے؟ وہ لکھتا ہے، لال منڈیا جو کامل عارفوں میں سے ہیں، میں نے ہندوؤں میں ایسا کوئی نہیں دیکھا جو عرفان اور روحانی طاقت میں ان تک پہنچا ہو۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، ایک مغل شہزادے کی طرف سے ایک ہندو سنت کے لیے ایسے الفاظ۔ جی، یہ ان کی عقیدت کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، تو ان گفتگوؤں میں کیا خاص نکات تھے؟ حسنات العارفین میں جو اقوال ہیں وہاں سے شروع کریں۔ جی، پہلا کال جو دارا نے لکھا وہ بڑا عملی ہے۔ بابا لال نے کہا، شیخ، ولی یا کرامت دکھانے والے مت بنو، بلکہ ایک مخلص فقیر بنو، فقیر بے ساختگی۔ یعنی دکھاوا نہیں۔ بالکل، اصل چیز اندر کی سچائی، سادگی ہے، نمود و نمائش نہیں۔ اصل فقیر بنو، بناوٹی ولی نہیں۔ بہت خوب۔ اور دوسرا کال؟ دوسرا کال مذہبی رواداری پر ہے۔ وہ کہتے ہیں، کسی بھی فرقے کی مذمت نہ کرو، ہر ایک میں ایک کامل عارف ہوتا ہے جس کے ذریعے خدا اس فرقے کو نجات عطا کرتا ہے۔ واہ، ہر راستے میں سچائی کا امکان، یہ تو آج بھی اتنی ہی اہم بات ہے۔ یقیناً۔ اور تیسرا کال رہنماؤں کے بارے میں تھا، جو انہوں نے کبیر سے منسوب کیا۔ ہاں، وہ 4 قسم کے رہنماؤں والی بات۔ جی، پہلی قسم سونے جیسی، خود قیمتی ہے پر کسی اور کو سونا نہیں بنا سکتی۔ دوسری اکسیر کی طرح۔ اکسیر؟ جی، جو چھو لے تو سونا بنا دے، پر اسے آگے سونا بنانے کی طاقت نہیں دے سکتی۔ تیسری سندل کے درخت جیسی۔ اچھا۔ وہ دوسرے درختوں کو خوشبودار بنا سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ دوسرا درخت تیار ہو، قابل ہو۔ اور چوتھی قسم؟ وہ سب سے اہم تھی۔ جی، چوتھی قسم چراغ کی طرح ہے، اور بابا لال کہتے ہیں یہی کامل رہنما ہے، کیونکہ ایک چراغ سے آپ لاکھوں چراغ جلا سکتے ہیں۔ اور اس کی اپنی روشنی کم نہیں ہوتی۔ بالکل، وہ اپنی روشنی کم کیے بغیر دوسروں کو روشنی دیتا ہے۔ علم اور روحانیت پھیلانے کی بہترین مثال۔ کمال ہے، رہنما کی کیا خوبصورت تعریف ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئے حسنات العارفین والے اقوال۔ جی، اس کے علاوہ بھی کچھ سوال جواب ہوئے؟ جی ہاں، ایک اور جگہ، شاید اسرار معرفت نامی کتاب میں یا اسی طرح کی کسی تحریر میں، دارا کے کچھ بنیادی سوالات اور بابا لال کے جوابات ملتے ہیں۔ جیسے کیا سوالات تھے؟ مثلاً دارا نے پوچھا کہ یہ جو ہندو مت میں بت پرستی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، کیوں کرتے ہیں؟ ہاں، یہ سوال تو بہت لوگ پوچھتے ہیں۔ بابا لال نے جو جواب دیا نا، وہ بڑا دلچسپ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، بت پرستی ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں ابھی باطنی علم نہیں ملا، ان کے ذہن کو ایک جگہ ٹکانے کے لیے ہے۔ اچھا۔ انہوں نے مثال دی کہ جیسے کنواری لڑکیاں گڑیوں سے کھیلتی ہیں مگر شادی کے بعد چھوڑ دیتی ہیں، اسی طرح جب کسی کو اصل حقیقت، اصل معرفت مل جاتی ہے تو وہ پھر ظاہری شکل یعنی بت کو پوجنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بس ایک ذریعہ ہے، منزل نہیں۔ یہ تو بہت عملی اور نفسیاتی سی وضاحت ہے۔ مقصد یکسوئی ہے، شکل نہیں۔ بالکل۔ پھر دارا نے پوچھا کہ دنیا سے لا تعلقی کا کیا مطلب ہے؟ کیا فقیر کو سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ بابا لال کا جواب اس پر بھی ویسے ہی عملی تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، یہ تو زندگی کی ضرورتیں ہیں۔ ہاں۔ اصل لا تعلقی یہ نہیں کہ انہیں چھوڑ دو، اصل لا تعلقی یہ ہے کہ یہ سب کرو مگر دل ان سے جڑا نہ ہو۔
یعنی مل جائیں تو شکر کرو، نہ ملے تو پریشان نہ ہو، کام کرو مگر اس کے نتیجے سے بے نیاز رہو۔ یہی اصل ترک دنیا ہے۔ واہ، مطلب عمل نہیں چھوڑنا، عمل سے لگاؤ اور اس کی فکر چھوڑنی ہے۔ بالکل صحیح۔ پھر ذہن کے بارے میں سوال ہوا کہ ذہن جو نظر نہیں آتا یہ کیا چیز ہے؟ اس کا کیا جواب تھا؟ انہوں نے ذہن کو ہوا سے تشبیہ دی، کہا جیسے ہوا دکھتی نہیں مگر بڑے بڑے درخت ہلا دیتی ہے، اسی طرح ذہن نادیدہ ہے مگر یہ جو ہمارے 5 حواس ہیں نا، دیکھنا، سننا وغیرہ، ان سب کو یہی حرکت دیتا ہے۔ ہوا کی طرح ذہن بھی اپنے اثر سے پہچانا جاتا ہے۔ بہت خوبصورت مثال۔ اور ایک آخری سوال، خالق اور مخلوق کے فرق پر؟ جی، دارا نے بتایا کہ کسی نے اسے درخت اور بیج کی مثال دی تھی، بابا لال نے اس سے بہتر مثال دی۔ کیا مثال تھی وہ؟ انہوں نے کہا، خالق کو سمجھو ایک لامحدود سمندر، اور مخلوق کو سمجھو اس سمندر کے پانی سے بھرا ایک مٹی کا گھڑا۔ سمندر اور گھڑا، اچھا؟ جی، اب دیکھو، گھڑے کے اندر جو پانی ہے اور سمندر کا پانی، اصل میں تو ایک ہی ہے نا، پانی ہی ہے نا؟ ہاں، ہے تو پانی ہی، لیکن گھڑے کی شکل نے، اس مٹی کے برتن نے اس پانی کو ایک الگ محدود پہچان دے دی ہے۔ سمجھ آیا۔ بس یہی فرق ہے خالق اور مخلوق کا، روح کل اور جزوی روح۔ اصل ایک ہی ہے مگر یہ جو شکلیں ہیں، تعینات ہیں، ان کی وجہ سے الگ لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا گہری باتیں ہیں، اور کس سادگی سے سمجھا دیں۔ واقعی ایک شہزادے کا ایک سنت سے ایسا مکالمہ کمال ہے۔ اچھا، بآخر میں اگر ہم بابا لال کے ورثے کی بات کریں، ان کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیں، ان کی تعلیمات کا جو نچوڑ تھا وہ تو امن، محبت، انسان دوستی ہی تھا، اور ان کا اثر ان کے بعد بھی رہا، خاص طور پر ان کے شاگردوں کے ذریعے۔ کون کون تھے ان کے خاص شاگرد؟ نام ملتے ہیں دھیان داس کا، جن کا ذکر ہوا، گرمخ لال، کاشی رام، یہ اہم نام ہے۔ اور وہ جو شری دھیان پور دھام انہوں نے بنایا تھا، وہاں ان کے بعد باقاعدہ جانشینوں کا سلسلہ شروع ہوا، جنہیں آچاریہ کہتے ہیں۔ اچھا۔ پہلے آچاریہ ان کے شاگرد شری گرمخ لال بنے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا نسل در نسل، آج تک جاری ہے۔ آج بھی؟ جی، سن 2001 میں 15ویں آچاریہ مقرر ہوئے شری رام سندر داس جی، وہ اس وقت بابا لال سمپردائے کے سربراہ ہیں۔ یعنی دھیان پور کا مرکز آج بھی اتنا ہی فعال ہے اور ان کی تعلیمات زندہ ہیں۔ جی بالکل، یہ ان کے روحانی ورثے کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے۔ تو آج کی اس ساری بات چیت کا اگر خلاصہ کریں تو اہم نکات کیا ہوئے؟ ایک تو یہ کہ بابا لال دیال 15ویں 16ویں صدی کے ایک بڑے بزرگ تھے، خود لمبا روحانی سفر کیا اور دھیان پور جیسا اہم مرکز قائم کیا۔ جی۔ دوسرا، ان کی زندگی کا بہت اہم حصہ دارا شکوہ سے ان کی ملاقاتیں اور وہ گفتگویں ہیں جن میں ہمیں ہندو اور اسلامی، خاص کر صوفیانہ خیالات کا بڑا خوبصورت امتزاج ملتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ باتیں ہم تک خود دارا کی تحریروں سے پہنچی ہیں۔ اور تیسرا، ان کا ورثہ آج بھی ان کے سلسلے، بابا لال سمپردائے اور دھیان پور کے ذریعے زندہ ہے۔ اور میرے خیال میں نا، دارا شکوہ اور بابا لال کی ملاقات کی جو تاریخی اور ثقافتی اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ اس دور میں ہندوستان کی 2 بڑی تہذیبوں، 2 بڑی روحانی روایتوں، ہندو مت اور اسلام، ان کے بیچ ایک بامعنی مکالمے کی، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی ایک شاندار مثال ہے۔ بالکل، یہ سیکھنے کی بات ہے کہ سچائی کی تلاش میں یہ مذہبی حد بندیاں شاید اتنی اہم نہیں رہتی۔ جی بالکل۔ اچھا، تو جاتے جاتے ایک سوال ذہن میں آتا ہے، سامعین کے لیے بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ بابا لال نے دارا شکوہ کو کامل رہنما کی نشانی بتائی تھی، وہ چراغ جو خود جل کر دوسروں کو روشنی دیتا ہے۔ جی۔ آج کے اس پیچیدہ دنیا میں جہاں ہر کسی کو رہنمائی کی ضرورت لگتی ہے، ایسے کامل رہنما یا حکمت کے سرچشمے کی کیا پہچان ہو سکتی ہے؟ وہ کون سے چراغ ہو سکتے ہیں؟ کوئی شخص، کوئی کتاب، کوئی نظریہ جو آج کے چیلنجز میں ہماری مدد کریں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یقیناً اس پر غور کرنا چاہیے۔ آج ہم 15ویں